ابلیس، جسے شیطان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اسلام میں شیطانوں کا سردار ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کریں۔ ابلیس کے سوا تمام فرشتوں نے اطاعت کی۔ ابلیس اور اس کے خاندان کو آگ سے پیدا کیا گیا اور انسانوں کو مٹی سے۔ تخلیق میں یہ فرق ان وجوہات میں سے ایک ہے جن کی وجہ سے ابلیس خود کو انسانوں سے برتر محسوس کرتا تھا۔ وہ انسانوں سے حسد بھی کرتا تھا کیونکہ اللہ نے انہیں زمین پر اپنے نائب کے طور پر منتخب کیا۔ اللہ کا حکم نہ ماننے پر اسے آسمان سے نکال دیا گیا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے بدلہ لینے کا عہد کیا۔ علماء کا خیال ہے کہ ابلیس کے 5 سے زیادہ بچے ہیں اور اس کا خاندان کافی بڑا ہے۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس کے بچے افزائش نسل کر سکتے ہیں اور وہ انڈے دے کر ایسا کرتے ہیں۔ ابلیس اور اس کے خاندان ایک پوشیدہ دنیا میں رہتے ہیں جسے غیبی دنیا بھی کہا جاتا ہے۔ وہ انسانی دنیا کا سفر کر کے انسانوں کو گمراہ کرنے اور گناہ کی طرف راغب کرنے آتے ہیں۔ شیطان اور اس کے خاندان کے پاس مختلف اختیارات ہیں۔ وہ شکل بدل سکتے ہیں، اڑ سکتے ہیں اور دلوں میں وسوسے اور وہم ڈال سکتے ہیں۔ وہ لوگوں کے خیالات کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن شیطان کی نظر میں وہ کون تھا جو باغی نکلا؟ اس نے اپنے خاندان سے بغاوت کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کیا اور اللہ سے سچی توبہ کی۔ یہ کہانی حامہ نامی ایک جن کی ہے۔ وہ عزازیل کا بیٹا اور ابلیس کا پوتا تھا۔ اس کی پرورش اس طرح سے کی گئی تھی کہ انسان جنوں سے کمتر ہوتے ہیں، وہ کمزور اور احمق ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے۔ وہاں حامہ ایک بوڑھے آدمی کے بھیس میں کھڑا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً حامہ کو جن کے طور پہ پہچان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اس کی عمر کا پوچھا۔ حامہ نے جواب دیا کہ میں صدیوں سے زندہ ہوں اور بہت سے گناہ کر چکا ہوں۔ میں جنوں کے اس گروہ میں بھی تھا جس نے حسد کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کو قتل کیا۔ میں لوگوں کا کھانا چرا کر گزارا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر بہت سے گناہ کراتا رہتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے تو بہت برے کام کیے ہیں۔ حامہ نے کہا، اے پیغمبر، آپ مجھے غلط مت سمجھیں، میں تو آپ کی رہنمائی حاصل کرنے آیا ہوں۔ میں آپ کا پیغام سنتا رہا ہوں اور آپ کی تعلیمات کی طرف راغب ہوا ہوں۔ مجھے صدیوں سے بہت سے مختلف نبیوں سے ملنے اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ ہر نبی نے مجھے اسلام اور عمومی زندگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ نیا اور قیمتی سکھایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں طویل عرصے تک قیام بھی کیا۔ میں نے ان کے ہاتھوں توبہ بھی کی اور میں نے توریت بھی پڑھی ہے۔ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا اور اب میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچانے حاضر ہوا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عیسیٰ، آپ پر سلام ہو، اور اے حامہ، پیغام پہنچانے کا بہت شکریہ، تم پر بھی میرا سلام ہو۔ حامہ نے کہا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے گناہوں اور غلطیوں سے بہت شرمندہ ہوں۔ یہ کہہ کر حامہ زارو قطار رونے لگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے، اگر تم سچے دل سے توبہ کرو تو وہ ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حامہ کے کہنے پر قرآن کی بہت سی صورتوں کی تلاوت کی۔ حامہ نے سچی توبہ کی اور اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حامہ، تمہیں جب بھی میری ضرورت ہو تم مجھ سے ملنے آ جانا۔ کہا جاتا ہے کہ حامہ کو اس دن کے بعد کبھی کسی نے نہ دیکھا۔ ایک آیت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حامہ فوت ہو گیا اور وہ جنت میں ہے۔